السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک اسپیشل سیچرڈے لایا ہوں، جس میں کہانی کے ساتھ ساتھ کچھ سچا واقعہ بھی ہوگا۔ امید ہے کہ واقعہ بھی آپ کو کہانی کی طرح پسند آئے گا۔ آج کی کہانی کے بعد ایک سچا واقعہ میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو باقیوں کی طرح ہی پسند آئے گا۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرا چینل کریپی سٹوریز سبسکرائب بھی کرنا۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار ہوٹل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایک نیا کپل یعنی نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے بعد گھومنے پھرنے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جاتا ہے۔ کسی مجبوری کے تحت اس جوڑے کو شہر سے تھوڑا فاصلے پر ایک ہوٹل میں رکنا پڑ گیا۔ وہ ہوٹل جب رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ تاریخ میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب آگے کہانی میں جاننا یہ ہے کہ اس ہوٹل میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس ہوٹل سے بچ کر نکل پائیں گے یا وہیں پر پھنس کر رہ جائیں گے؟ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گاڑی میں حماد اور حدیقہ رات کے وقت شمالی علاقہ جات میں گھومتے ہوئے ایک اچھا ہوٹل ڈھونڈ رہے تھے۔ حدیقہ حماد سے بولی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو کیا آپ کسی بھی ہوٹل میں رکوا سکتے ہیں گاڑی؟ حماد بولا، ابھی شہر تو دور ہے، لیکن یہیں کوئی ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، شاید کوئی ہوٹل مل جائے۔ حماد گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دیتا ہے۔ تھوڑا دور جانے کے بعد انہیں ایک ہوٹل دکھتا ہے۔ وہ دونوں پھر اس ہوٹل کے پاس گاڑی روک دیتے ہیں، پھر اس ہوٹل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہوٹل ویسے ٹھیک ٹھاک دکھ رہا تھا، لیکن حدیقہ کو وہ خاص پسند نہیں آ رہا تھا۔ حدیقہ ہوٹل کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور حماد وہاں موجود کمپاؤنڈر پر کچھ باتیں کر رہا تھا۔ آخر کار ان کو ایک کمرہ مل جاتا ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی وہاں سے اس کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک نوکر ان کا سامان لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ نوکر ان کا سامان رکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حماد حدیقہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے اور اپنے لیے کھانے کا کچھ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حماد وہاں سے چلا گیا۔ حدیقہ حماد کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور درد کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے کمرے کی لائٹس جھلملانا شروع ہو گئیں۔ اس سب سے حدیقہ کی آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ وہ بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ پھر بیڈ سے اتر کر لائٹس کے سوئچ کے پاس جا کر اس کو بند کر کے جیسے ہی کھولا تو لائٹ اب صحیح ہو گئی تھی۔ وہ پھر سکون کی سانس لے کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ حدیقہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ باہر سے کوئی دروازہ زور زور سے بجاتا ہے۔ بجانا تو دور کی بات ہے، وہ دروازے کو جیسے پیٹ رہا ہوتا ہے۔ حدیقہ اس سب سے ڈر جاتی ہے۔ وہ بیڈ سے جلدی سے اتر کر دروازے کے پاس آتی ہے۔ وہ بولی، کون ہے؟ لیکن کوئی بھی جواب نہیں آتا۔ اب وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پورا ہال وے بالکل خالی تھا۔ وہاں بندہ تو کیا، بندے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ پھر دروازہ بند کر کے اس کا کنڈا لگا دیتی ہے۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور سر پکڑ لیتی ہے۔ اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا اور اس درد میں شدت آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حماد بھی آ گیا۔ وہ دروازہ بجاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ حدیقہ ایک دم سے چونک گئی۔ پھر حماد کی آواز سنتے ہی اس کو تھوڑی تسلی ملی۔
حماد باہر اس کو دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حدیقہ پھر جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو حماد اس کو دیکھ کر بولا، کیا تمہاری طبیعت کافی خراب ہے؟ حدیقہ بولی، نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ حماد بولا، میں تمہارے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ میڈیسنز بھی لایا ہوں، تو تم وہ کھا لینا اور تھوڑا آرام کر لینا۔ حماد اور حدیقہ اندر آ کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ حماد حدیقہ کو ایک کھانے کا نوالا کھلاتا ہے۔ حدیقہ کے اس سے گال لال ہو جاتے ہیں اور چمکنے لگ جاتے ہیں۔ رات کو وہ دونوں کمرے میں سو رہے تھے کہ حماد آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ وہ جب حدیقہ کی طرف دیکھتا ہے تو حدیقہ کمرے میں موجود نہیں ہوتی۔ کمرے میں اندھیرا بھی ہو رہا تھا۔ حماد پریشان ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب بالکنی میں گیا تو وہاں حدیقہ اپنے بال کھولے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال بھی ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے لہرا رہے تھے۔ وہ دیکھ کر حماد بولا، حدیقہ، تم یہاں بالکنی میں کیا کر رہی ہو؟ لیکن حدیقہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ حماد جیسے ہی اس کے پاس آ رہا تھا تو اسے پیچھے سے آواز آتی ہے، حماد، آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ حماد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں حدیقہ کمرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر جب وہ آگے دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کمرے میں آ کر حدیقہ کو بولا، ابھی میں نے تمہاری جیسی کوئی اور لڑکی بالکنی میں کھڑی ہوئی دیکھی۔ حدیقہ بولی، شاید وہ آپ کا وہم ہوگا۔ آپ میرے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ اب مجھے اپنے سامنے ہی دیکھ لیا۔ حماد بولا، نہیں، وہ وہم نہیں ہو سکتا، شاید وہ کوئی چھلاوا ہو۔ حدیقہ زور سے بولی، حماد، پلیز آپ مجھے ڈرائیں نہیں۔ حماد اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا۔ حدیقہ اس سے شرما جاتی ہے۔ حماد بولا، ویسے تم کہاں تھیں؟ حدیقہ بولی، میں واش روم گئی ہوئی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ اچانک سے ان کے اپارٹمنٹ میں عجیب عجیب حرکات ہونا شروع ہو گئیں، جیسے کہ چیزوں کا اپنے آپ ہلنا، چھوٹے سے کچن میں موجود برتنوں کا اپنے آپ کھڑکنا اور واش روم کے دروازے کا آہستہ آہستہ کھلنا۔ اس سے وہ دونوں اٹھ جاتے ہیں۔ حدیقہ ڈرتی ہوئی بولی، حماد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حماد گھبراتا ہوا بولا، ویسے مجھے بھی نہیں پتہ کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حماد بولا، ہمیں جلدی سے کمرے میں سے بھاگنا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے کمرے میں سے بھاگ جاتا ہے۔ اندر حدیقہ کو کسی چیز نے جکڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل بھی ہل نہیں رہی ہوتی۔ ایک سر کٹ آدمی اچانک سے اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر چیخیں مارتی ہے۔ حماد اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ وہ اب دروازے کو توڑنے لگ گیا۔ اندر حدیقہ آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اچانک سے وہی کٹا ہوا بازو اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ وہ منہ ہلا بھی نہیں پا رہی ہوتی۔ وہی سر کٹا آدمی اس کے پاس آ کر اس کو بھی بڑی ہی بے رحمی سے مار دیتا ہے۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، حماد تیزی سے حدیقہ کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے۔ وہ مری ہوئی حدیقہ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اچانک سے اس اپارٹمنٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب میں آگے کی کہانی آپ لوگوں کی سوچ پر چھوڑتا ہوں کہ حماد کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں کیا کیا ہوا ہوگا۔ آپ وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا ہارر سوچ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی
پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کوئی بھی جو نیا ہو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ تو پھر آج کے سچے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ واقعہ 4 دوستوں کے گرد گھومتا ہے جو کہ اپنی چھٹیاں گزارنے مری جا رہے تھے۔ وہ ناران اور کاگان کی طرف سے آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہیں کہیں پر اسٹے کر لینا چاہیے۔ تو وہ جی ٹی روڈ سے تھوڑا نیچے کی طرف پہاڑی کے کونے پر موجود ایک ہوٹل میں رکنے کا سوچتے ہیں۔ بدقسمتی سے انہیں بیسمنٹ کا کمرہ ملتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا تو وہ پھر وہاں سے باہر گھومنے چلے گئے۔ وہ رات کو واپس اس ہی ہوٹل میں آ گئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس وجہ سے انہوں نے گرم چادریں وغیرہ بھی اوڑھ لیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہوٹل کے اوپر والے کمروں میں ہتھوڑا مار رہا ہے، جیسے کوئی کنسٹرکشن چل رہی ہو۔ انہوں نے سوچا کہ ہوٹل بھی نیا ہے تو پھر کوئی مرمت کیوں کر رہا ہوگا۔ پھر وہ وہاں سے کھانا کھانے باہر کی طرف جانے لگے۔ باہر جاتے ہوئے ان میں سے ایک دوست نے ریسیپشن پر پوچھا تو اس ہوٹل میں کیا کہیں کام چل رہا ہے، لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملا، بلکہ یہ بات کہہ کر ٹال دیا گیا کہ شاید کام ہو رہا ہوگا۔ آہستہ آہستہ پھر وہ وہاں سے سرک گیا۔ رات ہونے کی وجہ سے وہاں پر دکانیں بند ہونا شروع ہو رہی تھیں۔ وہ سب دوست ایسے ہی واک کرتے ہوئے وہاں سے اپنے ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ واپس اپنے کمروں میں آ کر وہ اپنے اپنے بستروں میں لیٹ گئے۔ ان میں سے آدھے دوست سو گئے اور آدھے مووی دیکھنے لگے۔ ان دونوں کو دوبارہ ہتھوڑا مارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دراصل اس بیسمنٹ میں صرف 4 کمرے تھے اور باقی 3 خالی تھے۔ پھر 2 دوست جو جاگ رہے تھے وہ ریسیپشن کی طرف اوپر چلے گئے۔ وہاں پہ جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں کے علاوہ وہاں پر صرف 2 اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ عورت اور ایک بزرگ آدمی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے بزرگ آدمی سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے، تو وہ بزرگ ایک دم سے چونک کر بولا، آپ فکر نہ کریں، یہ بس سامان آنے کی وجہ سے تھوڑا کام ہو رہا ہے۔ وہ بولے، کیسا کام؟ ہوٹل کے پیچھے تو صرف کھائی ہے اور ہمارے سامنے ایک ہی انٹرنس ہے۔ وہ بزرگ بولا، نہیں، گلی کے کونے پر ایک اور دروازہ موجود ہے۔ وہ یہ کہہ کر بات کو گھمانے لگ گیا۔ پھر وہ دونوں بھی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اب ان دونوں میں سے ایک اور سو گیا۔ وہ ایک اکیلا جاگا ہوا تھا اور موبائل چلا رہا تھا۔ اب شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور آوازیں انتہائی تیز ہو رہی تھیں۔ کمرے میں موجود بیڈ ایک طرف سے اپنے آپ ہلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایسے ہل رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کو ہلا رہی ہو۔ وہ جو جاگا ہوا تھا وہ کافی ڈر جاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے۔ وہ دونوں یہ سب دیکھ کر کافی ڈر گئے تھے۔ ان کی حالت بھی اس سب سے کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اس کمرے میں پھونکنے لگے۔ ایسے ہی کرتے کرتے
وہ دونوں سو گئے۔ صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے اس بات کا ذکر باقی سب سے بھی کیا۔ باقی سب بھی ان کی بات مان گئے اور وہاں سے نکلنے کا سوچا۔ جاتے جاتے ان میں سے ایک وہاں پر ریسیپشن پر موجود اس بندے سے بولا کہ اگر کوئی فیملی یہاں پر رہنے آئے تو اسے سب ہوٹل کے بارے میں بتا دینا کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا، تو میں اس کے بارے میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا۔ تو بس پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو باقی کے بھی جا کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔